وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ۔ ابتدا ہے رب جلیل و کریم کے پاک نام سے جو بہت مہربان ہے اور اس نے اپنی مخلوق کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ السلام علیکم۔ ہومیوپیتھک ڈاکٹر ضیاء احمد پراچا۔ ناظرین کرام، آج کا میرا عنوان ہے نیند، بے خوابی، یعنی جن لوگوں کو نیند اچھی نہیں آتی یا ان کو جاگنے کا مرض ہے، ان کے لیے میری یہ ویڈیو نہایت مفید ثابت ہوگی۔ نیند اللہ کی بے شمار عطا کی ہوئی نعمتوں میں سے ایک ہے، اور جاندار چیزوں کے لیے نیند اتنی ہی ضروری ہے جتنی کہ خوراک، پانی اور آکسیجن۔ نیند ایسی چیز ہے جس میں انسان کی ترقی، جسمانی اور ذہنی تعمیر و ترقی قدرت کا نظام کرتا ہے۔ نیند کتنی لینی چاہیے؟ نوجوان لوگوں کے لیے 7 سے 8 گھنٹے، بچے اور بوڑھے 9 سے 10 گھنٹے ضرور سویا کریں، اور اس سے کم سونے والے لوگوں کی جو ہے وہ صحت اچھی نہیں رہتی، اس میں بہت سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ میں آپ کو ایک سوال کرتا ہوں، آپ سوچیں کہ اگر دو شخص ایک جیسی عمر کے اور ایک ہی جیسی صحت کے لیے جائیں، ایک کو بھوکا رکھا جائے اور دوسرے کو جگایا جائے، سونے نہ دیا جائے، آپ سوچیں کہ ان میں سے کون شخص پہلے مر جائے گا؟ میرا خیال ہے کہ آپ کے بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں آئے گا کہ جس کو بھوکا رکھا گیا ہے وہ سب سے پہلے مرے گا، حالانکہ حقیقت اس کے برعکس ہے۔ ہوگا یہ کہ جس کو جگایا گیا ہے وہ نیند کی کمی کی وجہ سے اس کے اعصاب ٹوٹ جائیں گے، دل بند ہونا شروع ہو جائے گا اور وہ بھوکے آدمی کی نسبت جلدی مر جائے گا۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ نیند ہماری زندگی اور صحت کو برقرار رکھنے کے لیے کتنی ضروری ہے۔ کچھ اگر آپ کسی وجہ سے، کسی بیماری سے، کسی وجہ سے آپ کو اگر نیند نہیں آتی، آپ بے خوابی کا شکار ہیں، تو چند ہومیوپیتھک میڈیسن میں آپ کو بتاتا ہوں جو اپنی اپنی علامات پر اگر انہیں لیا جائے تو وہ بہت مفید ثابت ہوتی ہیں، اور بے خوابی کا مرض ختم ہو جاتا ہے، اور انسان نشہ آور انگلش دواؤں لینے سے بچ جاتا ہے اور ان کے نقصان سے محفوظ رہتا ہے، اور بہت زیادہ اخراجات بھی نہیں کرنے پڑتے۔ ہومیوپیتھک میڈیسن جو نیند بحال کرنے کے لیے میں آپ کو بتاؤں گا، وہ میڈیسن قدرتی طور پہ نیند کو بحال کرتی ہیں، ان میں نشہ آور کوئی جز یا کوئی عنصر موجود نہیں ہوتا۔ تو وہ میں علامات کے ساتھ نمبر وار بیان کرتا ہوں، آپ اپنی دوائی کا انتخاب کر کے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ نمبر 1، اگر حمل کے دوران نیند نہ آ رہی ہو حاملہ عورت کو، تو وہ کافیہ 30 کی چند خوراکیں رات کو سونے سے تھوڑی دیر پہلے 10-10 منٹ کے وقفے سے لے تو اسے انشاءاللہ نیند آ جائے گی۔ حمل کے دوران نیند نہ آنے کے لیے ایک اور قیمتی دوا جو ہے وہ اناکارڈیم 200 ہے، وہ بھی نیند یعنی سونے سے چند منٹ پہلے 2-3 خوراکیں لی جائیں 10 منٹ کے وقفے سے، تو حاملہ عورت کو نیند بہت اچھی آ جائے گی۔ مایوس کن خبر یا غم کی کوئی خبر سننے سے اگر نیند نہیں آ رہی تو اگنیشیا 200 کی 2-3 خوراکیں دینے سے نیند آ جاتی ہے۔ خوش کن خبر سننے سے نیند نہیں آ رہی تو پھر یہاں پہ کافیہ 200 مدد کرتی ہے۔ ذہنی پریشانی سے اگر نیند نہ آئے تو امبرا گریسیا 200 دیں۔ ذہنی جوش یا درد کی وجہ سے نیند نہ آ رہی ہو تو پیسی فلورا
मदर टिंचर के 15-15 कतरे 2-3 बार 15-15 मिनट के वक्फे से दें तो इंशाअल्लाह नींद आ जाएगी। हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ भी पैसीफ्लोरा मदर टिंचर के 15-15 कतरे रात को लेकर नींद अपनी बहाल कर सकते हैं। रात को 3 बजे अगर कोई इंसान, कोई बंदा उठ के बैठ जाता हो और उसको कई घंटे तक नींद ना आती हो और जब सुबह उठने का टाइम हो तो उसे दोबारा नींद आ जाए, उसे दोबारा नींद आ जाए और देर तक सोया रहे और देर से उठे तो नक्सवामी का 200 की चंद खुराकें रात को खाने के बाद लिया करें तो उससे इंशाअल्लाह ये कैफियत दूर हो जाएगी। और गुज़श्ता वाक़यात, ये बड़ी अहम दवाई है जो आम तौर पे किताबों में नहीं मिलती। गुज़श्ता वाक़यात याद आकर अगर परेशानी होती हो और वो वाक़यात की याद जो है वो इंसान को जगाती हो, सोने ना देती हो, तो यूहेम्बीनियम मदर टिंचर के 10 कतरे लेना शुरू करें तो आपकी इंशाअल्लाह वो गुज़श्ता वाक़यात का याद आने का मसला भी हल हो जाएगा और आपको नींद भी बहुत अच्छी आएगी। और नींद एक बहुत बड़ी नेमत है, ये इंसान की जो जिस्म ज़हन की तोड़ फोड़ और शिकस्त व रेख्त की तामीर करती है। और कम सोने वालों के आसाब कमज़ोर हो जाते हैं और मर्दाना हार्मोन टेस्टोस्टेरोन नींद की कमी की वजह से भी कम होते हैं। अगली वीडियो में मैं उम्मीद है इंशाअल्लाह मैं टेस्टोस्टेरोन जो मर्दाना हार्मोन है उनके ऊपर एक वीडियो आपकी खिदमत में पेश करूंगा। अगर आप वो सुनना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नोटिफिकेशन आप तक आ सके। अल्लाह ताला मेरी और आपकी और कुल उम्मत मुसलमान की सेहत की, ज़िंदगी की हिफाजत फरमाए। अगली वीडियो तक इजाज़त दें।